العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں باب ایجاز، اطناب اور مساوات کا بیان۔ طلبہ عزیز، آج کے محاضرے میں بلاغت کا ایک اہم موضوع ایجاز، اطناب اور مساوات ہے، اس کا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ما فی الضمیر کے ادائیگی کے 3 طریقے ہیں، یعنی انسان کے دل و دماغ میں جو بھی مفہوم و معانی دور کرتے رہتے ہیں، انسان اس کی تعبیر اور اس کو ادا کرنے کے لیے 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقہ کو اختیار کرتا ہے، یا تو ایجاز کا انتخاب کرتا ہے، یا اطناب کا، یا پھر مساوات کا۔ تو اسی کو بتا رہے ما فی الضمیر کی ادائیگی کے 3 طریقے ہیں، ایجاز، اطناب اور مساوات۔ ایجاز کسی مفہوم کو مختصر عبارت میں ادا کرنا، بشرطے کہ مخل بالفہم نہ ہو، جیسے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ کسی مفہوم کو مختصر عبارت میں ادا کرنا۔ مختصر عبارت سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مختصر عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اوسط درجے کے لوگ جو بلغا کے درجے تک نہ پہنچے ہوں، ترقی میں اور تنزلی میں عام لوگوں سے نیچے نہ ہوں، عام لوگوں کے درجے تک نہ پہنچے ہوں، یہ درمیانی لوگ ہیں۔ تو اب یہ اوسط درجے کے لوگ مفہوم کو ادا کرنے کے لیے جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، یا یوں کہیے ایک مفہوم کو ادا کرنے کے لیے جتنے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اگر اس معنی کو بیان کرنے کے لیے آپ نے ان کے استعمال کردہ الفاظ سے کم الفاظ استعمال کیے تو یہ ایجاز ہو جائے گا۔ جی، جیسے مثال دیکھ لیے، ایجاز کے اندر کیا ہے؟ مختصر عبارت ہوتی ہے، اس کا مفہوم وسیع ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا مختصر نہ ہو یا اس طریقے کا مختصر نہ ہو جو کہ مخل بالفہم ہو، سمجھنے میں دقت پیش آئے، دشواری پیش آئے، تو پھر اس کو ایجاز نہیں کہا جائے گا۔ جیسے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس مختصر سی
آیت میں مختصر سے جملے میں ایک وسیع مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً وہ تمہارے لیے لباس ہیں کہ جس طریقے سے لباس انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، اسی طریقے سے انسان جو شادی کر لیتا ہے تو یہ دونوں آپس میں بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ دوسری چیز، جیسے ایک لباس انسان کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے، انسان لباس کے اندر سکون محسوس کرتا ہے، ایسے ہی دونوں جوڑے آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں جماع کا معنی بھی پایا جا رہا ہے، چونکہ لباس بدن سے لگا رہتا ہے، تو ایسے ہی دونوں کے لیے دونوں ایک دوسرے سے لگ سکتے ہیں۔ اگر رمضان نہ ہو، روزہ نہ ہو تو لگ سکتے ہیں۔ بہرکیف ایک وسیع مفہوم کو بیان کرنے کے لیے مختصر عبارت لائی گئی، اسی کو کہتے ہیں ایجاز۔ اکثر بلغا، بلکہ یوں کہیے کہ بلغا اکثر و بیشتر ایجاز کا انتخاب کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ایجاز کا سمجھنا آسان ہوتا ہے، جلد ذہن میں داخل ہو جاتے ہیں اور ذہن میں جم جاتے ہیں۔ ہاں، لیکن احوال مکان اور احوال مخاطب کے اعتبار سے اتناب اور مساوات کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کی مدح کرنی ہو تو وہاں پر اتناب کا سہارا لیا جاتا ہے، ہی جو بیان کرنی ہو وہاں پر اتناب کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یا مخاطب ایسا ہے کہ بات ایجاز کے ساتھ نہیں سمجھ پاتا، مساوات کا استعمال کریں گے، مساوات میں بھی نہیں سمجھ پاتا تو اتناب کا استعمال کریں گے۔ جی، امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایک اور مثال دیکھ لیجئے، مثلا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہاں پہ معنی مفہوم وسیع ہے اور الفاظ کم ہیں۔ کیسے؟ جب اللہ نے یہ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تو مطلب کیا ہوا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ انسان کو جب معلوم ہو جائے گا کہ قتل کرنے کے بعد قتل ہونا بھی پڑے گا تو وہ قتل سے رک جائے گا۔ اب جب قتل سے رک جائے گا تو اس میں اس کی بھی زندگی بچ گئی اور جس کو قتل کرنے والا تھا اس کی زندگی بھی بچ گئی۔ اب دونوں کی عمریں لمبی ہوں گی، ذریت زیادہ ہوگی۔ جب ذریت زیادہ ہوگی تو اس میں کسی ایک کا کسی دوسرے سے فائدہ ہوگا، اس سے اس کا فائدہ وابستہ ہوگا، اس کا دوسرے سے فائدہ وابستہ ہوگا۔ اس طریقے سے ایک دوسرے سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور جو نظام ہے وہ نظام اور مستحکم ہوگا۔ تو اتنی وسیع مفہوم کو بیان کرنے کے لیے مختصر عبارت لائی گئی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ آگے دیکھیے، اتناب کسی مفہوم کو زائد عبارت میں ادا کرنا،
بشرطے کہ وہ زیادتی فائدہ کے لیے ہو، جی کسی نہ کسی غرض کے لیے وہ زیادتی ہو۔ جیسے خلقت بیدیہ، جی اب بیدیہ کا اضافہ کیا گیا، خلقتوں سے پیدا کرنے کا مفہوم معلوم ہو گیا، تو آگے بیدیہ کا لفظ بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہی ہے اتناب، یہ کسی فائدے کے لیے لایا گیا ہے، یعنی میں نے اپنی قدرت سے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ کس غرض کے لیے یا کن اغراض کے لیے اتناب کو لایا جاتا ہے، اس کو آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، مساوات۔ مساوات، اگر آپ اتناب کی ایک مثال اور دیکھ لیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، کمزوری اور بڑھاپے کو بیان کرنے کے لیے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، اس کو بیان کرنے کے لیے اتنی لمبی عبارت لائی گئی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ جی یہ کیا ہے؟ اتناب ہے۔ آگے دیکھیے، مساوات، کسی مفہوم کو مفہوم کے برابر الفاظ کے ساتھ ادا کرنا، جی جتنا مفہوم بیان کرنا ہے اتنا ہی الفاظ لانا، یہ مساوات ہے۔ جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، جیسے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ کیا ہے؟ مساوات ہے۔ اب آگے دیکھیے، ایجاز کی 2 قسمیں ہیں، ایجاز قصر، ایجاز حذف۔ ایجاز قصر کیا ہے؟ قصر بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، بڑے معنی کو مختصر عبارت میں بغیر کسی حذف کے بیان کر دینا، جی ایک وسیع مفہوم کو مختصر عبارت میں ادا کرنا اور اس عبارت سے کسی لفظ کو، جملے کو، حرف کو حذف نہ کیا گیا ہو، بغیر حذف کیے ہوئے وسیع مفہوم کو مختصر عبارت میں ادا کر دینا، اس کو ایجاز قصر کہتے ہیں۔ جی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس کی تفصیل آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس کا جو مفہوم ہے بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے اس مختصر عبارت کو لایا گیا، لیکن اس میں سے کسی لفظ یا جملے کو حذف نہیں کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے، نمبر 2، ایجاز حذف، کسی مفہوم کو مختصر عبارت میں حذف کے ساتھ ادا کرنا، جی کسی مفہوم کو مختصر عبارت میں ادا کرنا لیکن حذف کے ساتھ، اس میں سے کسی حرف یا لفظ یا جملے وغیرہ کو حذف کر دینا، جیسے وَاسْأَلِ الْقَرِيَّةَ، گاؤں سے، قریہ سے پوچھ لو۔ قریہ سے کیسے پوچھا جائے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ اہل القریہ اہل محذوف ہے، وَاسْأَلِ اہل القریۃ، قریہ والوں سے پوچھ لیجئے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ حذف کر دیں گے تو ایجاز ہو جائے گا خود بخود۔ ایجاز حذف کے اندر کبھی ایک حرف کو حذف کیا جاتا ہے، کبھی
مضاف مضاف الیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے، موصوف کو حذف کر دیا جاتا ہے، شرط کو حذف کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کسی بھی چیز کو جس کا حذف کرنا صحیح ہے حذف کر دیا جاتا ہے۔ مثلا چند ایک کی مثال آپ دیکھ لیجئے۔ لم اکو بغیہ، لم اکو بغیہ اصل میں کیا تھا؟ لم اکن، یہاں پہ حرف کو حذف کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جاہدوا وجاہدوا فی اللہ، فی اللہ یعنی یہاں پہ مضاف کو حذف کیا گیا ہے، فی سبیل اللہ۔ مضاف الیہ کی مثال مثلا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ یعنی بعشر لیال، لیال مضاف الیہ محذوف ہے۔ موصوف مثلا وَعَمِلَ صَالِحًا یعنی عملا صالحا۔ جی شرط فَاتَّبِعُونِي یعنی فَإِن تَتَّبِعُونِي فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فَإِن تَتَّبِعُونِي۔ تو اس طریقے سے جن چیزوں کا حذف کرنا جائز ہے ان کو حذف کیا جا سکتا ہے، اور وہ تمام کے تمام ایجاز حذف میں آئیں گے۔ ایجاز کے فائدے کیا ہیں؟ حفظ کی آسانی، فہم سے قریب کرنا، حفظ کی آسانی، سمجھ سے قریب کرنا تاکہ انسان جلدی سمجھ سکے، مقام کی تنگی، اگر وقت حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں لمبا کلام کرنے کی تو وہاں پہ ایجاز یعنی اختصار کے ساتھ کلام کریں گے۔ مخاطب سے کسی امر کو چھپانا ہو تو وہاں پر بھی اس چیز کو حذف کر دیں گے تاکہ مخاطب نہ سمجھ سکے۔ اکتاہٹ دور کرنا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طویل کلام کی وجہ سے مخاطب اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو اکتاہٹ کو دور کرنے کے لیے تاکہ اکتاہٹ نہ ہونے پائے ایجاز کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اختصار کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے۔ جی یہیں پہ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.